الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے سب مل کر بتائیں گے، لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ اس میں ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جو اعمال کیے، ان میں سے ایک عمل بھی بتاتے ہیں اور اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ آپ بھی کریں، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ ثواب بھی حاصل کر سکیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابتدا میں ہم اس پروگرام میں درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے درود پاک کی کتنی پیاری فضیلت سنی کہ جو صرف مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ 10 کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ 10 اور جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ قیامت کے دن صرف اور صرف نیکیاں ہی کام آئیں گی، لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ تو جتنا ہو سکے، ابھی ہمارے پاس زندگی ہے، ہم ظاہری زندگی میں موجود ہیں، تو جتنا ہو سکے ہم درود پاک پڑھ کر، کیونکہ ایک یہ بہترین عمل ہے، چھوٹا سا بھی ہے اور اس میں ثواب بھی زیادہ ہے، کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ درود پاک کی کثرت کیجئے، اور جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اللہ پاک کے آخری نبی اسے اپنے روضے پر بھی بلا لیتے ہیں، تو اس کی برکت سے آپ کو مدینے کی بھی حاضری نصیب ہو سکتی ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج اس پروگرام کی برکت سے آپ نیت کر لیں کہ جتنا ہو سکے گا اتنا حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اس پروگرام میں اپنا پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی ان کا منگتا، ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے، یہ حوالے، یہ حوالے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔
کا منگتا ہوں، میرے غیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے غیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، ہے ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، ہے ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں یعنی لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پیارا سا واقعہ سناتے ہیں۔ تو آپ تمام جو یہاں پر موجود ہیں غور سے سنیں، کیونکہ اس واقعے کے ختم ہونے کے بعد اس واقعے کے اندر سے آپ سے سوالات ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ اس کا جواب بھی دے سکیں گے جب آپ غور سے سنیں گے۔ آج ہم جو واقعہ سنیں گے وہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ اس واقعے ویسے تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو معجزات کا ذکر ہوا ہے۔ چلتے ہیں ہم واقعے کی جانب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سنیں گے۔ بچوں، ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان
ایک جنگ کے موقع پر خندق کھود رہے تھے. خندق کسے کہتے ہیں؟ خندق کہتے ہیں یعنی زمین کی کھدائی کر رہے تھے. اچانک ایک چٹان یعنی پتھر کی زمین جو ہے وہ ظاہر ہوئی جو کسی سے نہ ٹوٹ رہی تھی. اب وہ جو زمین تھی پتھر کی وہ اتنی وزنی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو اس جنگ میں موجود تھے سب نے کوشش کری لیکن وہ چٹان جو ہے پتھر کی زمین وہ کسی سے بھی نہیں ٹوٹی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب اس بات کی خبر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی تو آپ خود اس زمین کے پاس تشریف لے آئے. پیارے بچوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس زمین کے پاس تشریف لائے. اب واقعے میں ذکر ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت مبارک ایسی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا. کتنے دن سے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، پھر بھی آپ جنگ میں شریک تھے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا. اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے کو تو دن میں 3 مرتبہ کھانا چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ نبیوں کے امام ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں اور بھوک کی وجہ سے پتھر بھی باندھا ہوا ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے چٹان پر کڈال ماری. بچوں، کڈال کہتے ہیں ایک اوزار ہے یہ جو نوکدار ہوتا ہے اور زمین کھودنے کے لیے ہوتا ہے. اب یہ جو اوزار ہے یہ زمین کھودنے کے لیے ہوتا ہے اور نوکدار ہوتا ہے. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چٹان پر کڈال ماری تو وہ چٹان جو ہے وہ مٹی مٹی ہو گئی. یعنی جو صحابہ کرام علیہم رضوان سب صحابہ نے کوشش کی لیکن وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی صحابہ کرام سے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس پر وار کیا تو وہ چٹان جو ہے وہ مٹی مٹی ہو گئی. یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا اس واقعے کا. ان صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا. کتنے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا؟ 3 دن. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دیکھ کر، حالت یہ دیکھ کر انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت لی، اپنے گھر آئے. کس نے اجازت لی تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آئے اور اپنی وائف سے کہا میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سخت بھوک میں دیکھا ہے، کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کی وائف نے کہا کہ تقریباً 4 کلو آٹا ہے اور کچھ نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے کیا کہا کہ صرف 4 کلو آٹا ہے اور کچھ نہیں ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم جلدی سے آٹے کو پیس کر گوندھ لو. پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا پلا ہوا بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کی بوٹیاں بنا لی. پھر اپنی وائف سے کہا کہ جلدی جلدی سالن اور روٹیاں تیار کر لو، میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں. اب جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تو اس وقت ان کی وائف نے کہا دیکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ صرف کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ساتھ لانا کیونکہ کھانا کم ہے. کیا کہا ان کی وائف نے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کو لانا، زیادہ افراد کو مت لانا. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس وہ خندق کے پاس آ کر آہستہ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گھر میں تقریباً 4 کلو آٹے کی روٹیاں تیار کروائی ہیں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت کا سالن بھی بنوایا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ میرے گھر کھانے کے لیے تشریف لے آئیں. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو آہستہ سے کہا کہ گھر پر 4 کلو آٹے کی روٹیاں ہیں اور بکری کے بچے کا سالن ہے تو آپ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ میرے گھر تشریف لے آئیں. یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے خندق والو، جابر نے کھانے کی دعوت دی ہے
لہٰذا سب لوگ ان کے گھر چل کر کھانا کھا لیں. کیا فرمایا حضور نے؟ حضور نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ ہے. آپ چند صحابہ کو لے کر گھر تشریف لے آئیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اے خندق والو، جابر نے کھانے کی دعوت دی ہے، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر چل کر کھانا کھا لیں. پھر مجھ سے فرمایا جب تک میں نہیں آؤں روٹیاں مت پکوانا. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ڈال کر اللہ پاک سے برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ڈال دیا. پھر روٹی پکانے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے. پھر جب روٹیاں پک گئیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف نے ہانڈی سے گوشت کا سالن نکال کر دینا شروع کر دیا. تو 1000 صحابہ اکرام، کتنے صحابہ اکرام نے؟ 1000 صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کھانا کھا لیا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا تھا پہلے اتنا ہی رہا اور ہانڈی میں بھی کمی نہ آئی. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ اختیار فرمایا ہے کہ آپ چاہیں تو تھوڑے سے کھانے یعنی تھوڑا سا کھانا زیادہ افراد کھا لیں. اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں، آپ نے یہ واقعہ سنا. اس واقعے میں ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جب مصیبت آئی یعنی وہ جو چٹان تھی وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابہ اکرام. تو جب بھی ہمیں کوئی مصیبت پہنچے تو ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری کوئی وہ جو مصیبت ہے وہ دور ہو جائے گی. اب ہمارے پیپر ہیں، ہمیں مدرسے میں سبق سنانا ہے، مدرسے میں ہمارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو ٹینشن ہوتی ہے بچوں کو بھی، جس طرح بڑوں کو ہوتی ہے ان کے پیپروں کی، اس طرح بچوں کو ان کے جو وہ پیپر دیتے اس کی بھی ٹینشن ہوتی ہے. تو جتنا وہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسی ٹینشن آئے، مصیبت آئے تو آپ نماز کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ وہ مصیبت دور ہو جائے گی. اللہ پاک ہمیں بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے ضد کرنا. پیارے بچوں، یہ عادت بچوں میں زیادہ دیکھی جاتی ہے، لیکن اگر اسے نہ روکا جائے تو یہ بڑے ہو کر بھی جاری رہ سکتی ہے اور اس سے ہماری پرسنالٹی پر نیگیٹو امپیکٹ پڑ سکتا ہے. بچوں، ضد کرنے کی وجہ یا تو اپنی بات منوانی ہوتی ہے یا اپنی خواہش پوری کروانی ہوتی ہے، چاہے وہ بات یا خواہش اچھی ہو یا بری. اور بعض بچے اپنے ٹیچر یا پیرنٹس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی ضد کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، ضد کرنے سے کبھی کبھی والدین اور ٹیچر بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور اس عادت سے کبھی دوست بھی
नाराज हो सकते हैं। जिद्दी इंसान दूसरे की बात सुनने और समझने की कोशिश नहीं करता, जिससे उसका अपना भी नुकसान होता है। तो प्यारे बच्चों, इस बुरी आदत से बचना चाहिए और जिसमें ये बुरी आदत हो उसको ख़त्म करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज जो बुरी आदत के बारे में सुना, वो कौन सी बुरी आदत है? ज़िद करना। अब ये बुरी आदत क्यों है कि अगर कोई बच्चा अपने किसी दोस्त के पास कोई चीज़ देखता है, कोई खिलौना, कोई चीज़ देखता है, तो वो अपने वालिदैन से ज़िद करने लग जाता है कि मुझे भी वो चीज़ चाहिए। अब उसके वालिदैन उसको वो चीज़ दिला सकते हैं या नहीं, ये तो उन वालिदैन को ही पता है, लेकिन वो बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ ज़िद पे लग जाता है कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर आप ज़िद्दी हो जाएंगे तो आप बड़े होकर भी ज़िद्दी रहते हैं। कि बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो जब बड़े हो जाते हैं, बच्चे तो ज़िद करते हैं, समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो बड़े हो जाते हैं, जब भी वो अपने वालिदैन से बोलते हैं नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो इससे जितना हो सके, आप छोटे हैं तो उसमें ही आप रुक जाएं, तो बड़े होकर ये आदत अच्छी आदत नहीं है। और जो वालिदैन दें, हम एक मरतबा बोल दें, अगर वालिदैन दे दें तो खुशी से ले लें, अब अगर ना दें तो हम ज़िद ना करें। सही है? तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे चौथे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सुन्नत की किरणें। क्या नाम है? सब मिलकर बताएंगे। सुन्नत की किरणें। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों, आज जो हम सुन्नत के बारे में सुनेंगे वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो है, लेकिन ये सुन्नत अंबिया इकराम अलैहिम रिदवान की भी सुन्नत है। वो सुन्नत कौन सी है? प्यारे बच्चों, हिल्म। क्या है? हिल्म यानी बर्दाश्त करना। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये सुन्नत अंबिया भी है। जितने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, सारे ही हिल्म वाले थे, यानी बर्दाश्त वाले थे। लोग तकलीफ़ें पहुँचाते, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम बर्दाश्त फरमाते, लोग बुरा भला कहते, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम बर्दाश्त करते थे। प्यारे बच्चों, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम में सबसे ज़्यादा हिल्म वाले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। प्यारे बच्चों, आपने कौन सी आज सुन्नत सुनी कि हिल्म यानी बर्दाश्त करना। ये बर्दाश्त करना जो है ना, अब अगर हमें कोई कुछ बोल दे, कोई होता है कि आपकी तबीयत को अच्छा नहीं लगता वो लफ्ज़, लेकिन अब क्या होता है, अब हम देखें कि हम बर्दाश्त करते हैं या हम उसके ऊपर रिएक्शन करते हैं। यानी अगर आपको किसी ने एक चमाटा मारा तो आप गौर करें कि मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं दूसरा उसको लगा देता हूँ, क्या उसने एक लगाया तो मैं दो लगा देता हूँ। इस तरह ये भी अच्छी आदत नहीं है। एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के साथ सफ़र पर थे। एक मकाम पर ठहरे, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान कुछ फासले से ठहर गए पीछे, और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा हो गए। गैर मुस्लिम जो हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने की प्लानिंग करते थे, उनमें से एक गैर मुस्लिम अचानक से कहीं से तलवार लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए करीब आ गया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बताएं अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह। क्या फरमाया हुजूर ने? यानी अल्लाह पाक मुझे बचाएगा। बस फिर क्या था, इसके हाथ से तलवार गिर गई। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह, तो उस गैर मुस्लिम के हाथ से तलवार गिर गई। अब तलवार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक में ले ली। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तू बता तुझे मुझसे कौन बचाएगा? वो कहने लगा, अब आप ही करम फरमाएं। गैर मुस्लिम क्या कहने लगा? अब आप ही करम फरमाएं।
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برداشت کرتے ہوئے اسے معاف فرما دیا۔ کتنا پیارا ہمیں سبق حاصل ہوا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے، جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے اور ہمیں غصہ آئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم برداشت کرتے ہوئے اسے معاف فرما دیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا